23 روزہ دورہ تفسیر القرآن کا آج 17واں دن اور دوسری نشست ہے۔ ابھی ہم نے سورہ مومن کا 7واں رکوع پڑھنا ہے اور 24ویں پارے کا 12واں رکوع پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور بنایا دن کو دیکھنے کے لیے۔ ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ پاک فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، لیکن لوگوں میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، جی ہے تمہارا اللہ، تمہارا پروردگار، ہر چیز کا خالق، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بٹکے پھر رہے ہو۔ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اسی طرح بٹکے پھرتے ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا چھت، وصورکم، اور اس نے صورتیں بنائی تمہاری، فاحسن صورکم، تو اچھی صورتیں بنائی تمہاری، ورزقکم من الطیبات، اور روزی دی تم کو پاکیزہ چیزوں کی۔ ذالکم اللہ ربکم، جی ہے اللہ تمہارا پروردگار، فتبارک اللہ رب العالمین، پس بابرکت ہے اللہ کی ذات جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ الحی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے زندہ کرنے والا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ وادعوہ مخلصین لہ الدین، پکارو تم اس کو خالص کر کے اس کے لیے بندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی ساری تعریفیں اللہ کی ہے، وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل آپ فرما دیجیے، انی نرید ان اعبد اللہ، قل انی نرید ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ فرما دیجیے مجھ کو تو منع کیا گیا یہ کہ بات کرو میں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، جب آگی میرے پاس کھلی دلیل اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں فرما بردار جہانوں کے پروردگار کا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر ناپاک پانی کے قطرے سے، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر جمع ہوئے خون سے، ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر وہ نکالتا ہے تم کو بچہ ہونے کی حالت میں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا، پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے۔ وَمِنكُم مَّن يَتَوَفَّىٰ مِنكُم، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو کہ فوت ہو جاتے ہیں اس سے پہلے۔ وَلْتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، تاکہ تم پہنچو اپنے وقت مقررہ کو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ وہی ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ کہتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے خود اپنا تعارف کروایا ہے، اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے بار بار توجہ دلائی کہ یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے تمہارا پروردگار، یعنی اس کو اپنا رب مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ مانو۔ انسان کو اپنی بھی اوقات یاد دلا دی کہ دیکھو اللہ وہ ہے جو تمہیں ناپاک قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بناتا ہے، تو یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اور اللہ پاک کی ہی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ 7 رکوع مکمل ہوئے، سورہ مومن کی 8واں شروع ہو رہا ہے، اور 12 رکوع مکمل ہوئے، 24ویں پارے کا 13واں شروع ہو رہا ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، انا یصرفون، وہ کہاں پھرے جا رہے ہیں، الذین کذبوا بالکتاب، یہ وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں کتاب کو، بما ارسلنا به رسلنا، اور اس کو جو ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو دے کر، وسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جب توق ہوگی ان کی گردنوں میں، زنجیریں ہوگی اور ان کے ساتھ ان کو گھسیٹا جائے گا۔
پھر حمیم کھولتے ہوئے پانی میں، ثم فی النار یسجرون پھر آگ کے اندر ان کو جھونکا جائے گا، ثم قیل لہم انما کنتم تشرکون پھر کہا جائے گا ان کو کہاں ہیں تمہارے شریک من دون اللہ جو اللہ کی دعوت ہے، قالوا وہ کہیں گے ضلوا عنا وہ تو ہم سے کہیں گم ہو گئے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکہ ہم تو جو ہے وہ پکارتے نہیں تھے اس سے پہلے ان کو، یعنی مکر رہے گے، کذالک یضل اللہ الکافرین اسی طرح اللہ پاک برا کرتا ہے منکر لوگوں کو، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق فرمایا یہ تم ہی تو لوگ ہو جو اکڑتے تھے زمین کے اندر ناحق، وبما کنتم تمرحون اور تم ہی تو لوگ ہو جو کہ تکبر کرتے تھے، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا حکم ہوگا کہ داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں میں ہمیشہ رہو ان میں، خبیث مثوى المتکبرین برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ، واصبر آپ جان لیجئے بے شک ان وعد اللہ حق اللہ کا سچا ہے، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو ننفينك اگر ہم دکھائیں آپ کو اس کا کچھ حصہ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، اور ننفينك جہاں ہم آپ کو وفات دیں، فإلينا يرجعون ہمارے پاس ہی ان کو لٹایا جائے گا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ بے شک ہم نے بھیجے بہت سے رسول آپ سے پہلے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ بعض ان میں سے وہ ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو بتا دیے، وَمِنْهُمْ مَنْ لم نقصص علیک اور کچھ ایسے جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے، ہاں جی وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ نہیں کوئی رسول مگر یہ کہ لے آئے کوئی نشانی مگر اللہ کی حکم سے، فاذا جاء امر اللہ جب آئے گا اللہ کا حکم قضی بالحق فیصلہ کیجیے گا ٹھیک ٹھیک، خسر هنالک المبطلون اس وقت پھر خسارے میں پڑے گے باطل لوگ۔ دیکھیے یہاں پر اللہ پاک نے یہ احوال دوزخ کو بیان کر کے یہ کفار مکہ کو اور ہر دور کے کافروں کو تنبیہ کی ہے کہ بھائی اللہ کی ماننے والے بن جاؤ اور اللہ کی توحید قائل ہو جاؤ، یہ مشرک لوگ قیامت کے دن جو ہیں یہ خود شرک سے مکر جائیں گے، ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں، لیکن یہ کہ جب ان کے سامنے ساری چیزیں واضح ہوں گی تو پھر آپ پچھتائیں گے، فرمایا کہ دیکھو آپ ان کی تکلیفوں پر صبر کرو اور صبر کرنا ہی آپ کا جو ہے وہ ہے، فرمایا کہ دیکھو کہ جتنے انبیاء ہیں دنیا میں ہم نے بھیجے کچھ کے حالات ہم نے آپ کو بتا دیے، کچھ کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے، اب یہ جو لوگ کہتے ہیں اپنی علمیت باتیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی تھا، ماں کانا ماں یکون کا کہ جو کچھ پہلے ہو چکا جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے اس سب کا علم جو ہے حضور کو تھا، تو یہاں اس آیت سے اس کی نفی ہو رہی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کچھ نبیوں کے حالات ہم نے آپ کو بتائے کچھ کو نہیں بتائے، اگر آپ کو علم غیب کو دی ہوتا پھر یہ باتیں نہ فرمائی جاتی۔ 8 رکوع مکمل ہوئے 24 پارے کے اور 9واں شروع ہو رہا ہے، 13 رکوع مکمل ہوئے 8 رکوع مکمل ہوئے سورہ مومن کے، 9واں شروع ہو رہا ہے اور 13 رکوع مکمل ہوئے 24 پارے کے، آگے 14واں شروع ہو رہا ہے، یعنی 24 پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام اللہ وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے چوپایوں کو، لترکبوا منها تاکلون تاکہ تم ان پر سواری کرو اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم کھاتے ہو، ولکم فیہا منافع تمہارے لیے اس کے اندر منافع ہیں، ولتبلغوا علیہا حاجۃ تاکہ تم پہنچو ان کے ذریعے اپنی ضرورت کو، اس کے ذریعے اپنی ضرورت کو پورا کرو، فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں ہے، وعلیہا اور ان پر، وعلی الفلک تحملون اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ اور اللہ پاک دکھاتے ہیں تم کو اپنی نشانیاں، فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ پھر اس کس نشانی کا تم انکار کرو گے، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دیکھتی وہ کیا انجام ہو ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وہ زیادہ تھے تعداد میں ان سے، وَأَشَدَّ قُوَّةً اور زیادہ سخت طاقت میں، وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ اور زمین کے اندر اپنے آثار کے چھوڑنے میں، فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ نہیں کامیاب ان کے وہ مال جو وہ کماتے تھے،
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، پھر جب آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، وہ خوش ہوئے جو کہ تھا ان کے پاس کچھ علم، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی عذاب کا، کیا ہمارے پاس عذاب کیوں لے آتے؟ صحابہ قوم اپنے نبی کو یہی کہتی تھی نا، جب ہمارے پاس عذاب لے آئیں پھر لے کے آئیں، تو اسی عذاب نے ان کو کہتے ہیں فلما رأوا بأسنا، جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو، قالوا کہا آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وحدہ جو کہ ایک ذات ہے، وکفرنا بما كنا به مشرکین، تو پھر کہا کہ ہم منکر ہوئے اس چیز کی جس کو ہم شریک ٹھہراتے تھے، فلم يكفروا ایمانهم، لیکن ان کے ایمان نے ان کو نفع نہیں دیا، لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، سنت اللہ التي قد خلت في عباده، اللہ کا طریقہ ہے جو گزر چکا اس کے بندوں میں، وخسر هنالك الكافرون، اور تباہ ہوئے اس جگہ پر کافر لوگ۔ فرمایا دیکھو پہلی قوموں پر جب عذاب آیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھا، اور اب جو ہے توبہ کا دھیان ان کو آیا، لیکن اس وقت ان کی توبہ اور ایمان کو قبول نہ کیا گیا اور اس کا نفع ان کو نہ ہوا۔ فرمایا اللہ پاک کا یہی طریقہ ہے، اللہ پاک اپنے ماننے والوں کو کامیاب کرتا ہے اور نہ ماننے والوں کو تباہ کرتا ہے۔ 9 رکوع مکمل ہوئے سورہ مومن کے، 14 مکمل ہوئے 24ویں پارے کے، 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مومن کا، 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے 24ویں پارے کا، بلکہ 9 رکوع مکمل سورہ مومن کی سورت ختم ہو گئی اور آگے سورہ حامیم سجدہ شروع ہو رہی ہے، اور 14 رکوع مکمل ہو گئے 24ویں پارے کے، 15واں شروع ہو رہا ہے سورہ حامیم سجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکی ہے۔ حامیم اس کا حقیقی معنی اللہ پر جانتے ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن کریم اتارا ہوا ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے، یعنی بہت زیادہ مہربان رحمت رحم کرنے والی ذات کی طرف سے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے تفصیل سے بیان کی گئی جس کی آیتیں قرآن عربیہ، قرآن ہے عربی زبان کا، لقوم یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے، بشیر و نذیرہ، اللہ پاک بشیر و نذیرہ، خوشخبری سنانے والا ہے اور ڈرانے والا ہے۔ فأعرض أكثرهم، بس اعراض کیا ان میں سے اکثر نے، فهم لا يسمعون، وہ سنتے نہیں، وقالوا قلوبنا، اور وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں، فی اکینۃ، وقالوا قلوبنا فی اکینہ، وہ کہتے ہیں ہمارے دل تو پردے میں پڑے ہوئے ہیں، مما تدعونا الیہ، اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں کے اندر بوجھ پڑا ہوا ہے، بھی شاید پاری پہلے اتنا سوالہ نہیں، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، بیننا و بین کا حجاب، ہمارے اور درمیان پردہ ہے، فَعَمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ، کام کرو ہم بھی کام کرنے والے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، سوائے اس کے نہیں میں تو انسان ہوں تمہارے جیسا، یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، یہ کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا الیہ، تو اسی کے آگے سیدھے رہو، واستغفروا، اس سے بخشش چاہو، وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے مشرکوں کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکات نہیں دیتے، وهم بالآخرۃ هم کافرون، وہ آخرت کی منکر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر نہ ختم ہونے والا۔ قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کر دیا اور بتا دیا کہ قرآن کریم اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس کا نظر مانا پر حق، اللہ کا مانا پر حق ہے۔ کافر لوگ مانتے نہیں بلکہ وہ بات کو سنی نہ سنی کر دیتے ہیں، کوئی کہ ان کے کانوں کے اندر جو ہے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، آپ ان کو کہہ دو میں تو ایک انسان ہوں اور میری طرف بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے اور وحی پرہیز کی ہے، شرک کی نہیں ہے۔ ایک رکوع مکمل ہوا سورہ حامیم سجدہ کا، 15 رکوع مکمل ہوئے 24ویں پارے کے، دوسرا رکوع حامیم سجدہ کا شروع ہو رہا ہے، 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے 24ویں پارے کا۔ قل آپ فرما دیجئے أَئِنَّكُمْ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، آپ فرما دیجئے کیا تم منکر ہو جس ذات کے خلق الارض فی یومین، تو وہ ہے جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں، وتجعلونہ اندادا، اور تم ٹھہراتے ہو اس کے شریک، اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ذالک رب العالمین، یہ ہے جہانوں کا رب، وجعل فیہا رواسیٰ من فوقہا، اور رکھے اس نے اس کے اندر پہاڑ اوپر سے، وبارک فیہا، اور برکت رکھی ان کے اندر، وقدر فیہا اقواتہا، اور ٹھہرائی اس نے
ان پہاڑوں کے اندر طرح طرح کی خوراکیں فی اربعۃ ایام 4 دنوں کے اندر سواء للسائلین پورا ہوا جواب پوچھنے والوں کا. لوگوں نے پوچھا تھا یہ پہاڑ کیوں پیدا کیے, پہاڑ کے اندر کیا ہے, کیوں ہے؟ مطلب اللہ پاک نے پہاڑ پیدا کیے اور اس کے اندر تمہاری استعمال کی چیزیں رکھی ہیں. ثم استوى الى السماء وهي دخان, پھر اللہ پاک متوجہ ہوئے آسمان کی طرف جبکہ وہ دھواں تھا. فقال لها والارض ائتيا طوعا وكرها, اللہ پاک نے فرمایا ان کو آسمان کو فرمایا کہ اور الارض اور زمین کو آؤ میرے پاس خوشی نہ خوشی. قالتا اتينا طائعين, انہوں نے کہا یہ آسمان زمین نے کہا کہ ہم آتے ہیں خوشی سے. فقضاهن 7 سماوات, اللہ پاک نے بنایا ان کو 7 آسمان فی یومین 2 دنوں میں. وأوحى بكل سماء أمرها, تو اللہ پاک نے اتارا ہر آسمان میں اپنا حکم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح, اور اپنا فرماتے ہیں ہم نے مزین کیا دنیاوی آسمان کو چراغوں سے یعنی ستاروں سے. وہی فضا اور حفاظت کی اس کی, محفوظ بنایا اس کو. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ ہے عجیب بنایا ہوا اندازہ یا کیا ہوا اندازہ زبردست اجاننے والی ذات کا. وَإِنْ أَعْرَضُوا, اگر یہ اعراض کریں پھر بھی, فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ, آپ فرما دیجئے میں تم کو ڈرایا ہے صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود, اس سخت عذاب سے جو سخت عذاب آیا تھا عاد اور ثمود پر, ایسے ہی جو ہے تمہیں ڈرایا ہے. اس جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم, جس وقت کہ آئے ان کے پاس رسول ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے, اور یہ کہ نہ عبادت کرو تم ہاں جی مگر اللہ کی. قالوا, انہوں نے کہا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ, اگر چاہتا ہمارا پروردگار تو اتار دیتا فرشتے. وَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ, ہم تو ہاں جی جو چیز دے کر تم بھیجے گئے اس کا انکار کرتے ہیں. وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ, پر قوم عاد اس نے تکبر کیا زمین کے توحید حق حق. وقالوا, اور کہا من اشد منا قوا, کون ہے زیادہ سخت ہم سے طاقت میں. اولم یرو, کیا دیکھا نہیں انہوں نے, ان اللہ الذی خلقہم, بے شک اللہ وہ جس نے پیدا کیا ان کو, ہوا اشد من قوا, وہ ان سے زیادہ سخت طاقت میں. وقوم بھی آیاتنا یجحدون, اور وہ ہماری آیاتوں کا انکار کرتے تھے. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا, ہم نے بھیجی ان پر ہوا مسلسل نحوست کے دنوں میں تاکہ چکھیں وہ ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ, اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ, پر قوم ثمود ہم نے ان کو بھی راہ بتلائی. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ, لیکن انہوں نے اندھا رہنے کو, اندھے پن کو پسند کیا, الہدا ہدایت کے مقابلہ میں. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ, بس آ پکڑا ان کو عذاب کی بجلی نے, کڑک نے, بلکہ ذلت ناک عذاب کی یہ کڑک نے. بما كانوا يكسبون, ان برے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا, نجات دی ہم نے لوگوں کو جو ایمان لائے, وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور وہ ان کو جو کہ پرہیز کرتے. پہلی قوموں کا تذکرہ ہوا, قوم عاد کا, قوم ثمود کا, کہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی طاقت عطا کی تھی. مشرکین مکہ کو اپنی طاقت پر ناز تھا, کہا گیا دیکھو تمہاری طاقت تو کچھ بھی نہیں. تو اس سے پہلے قوم عاد, قوم ثمود گزری, ان کو میں نے زیادہ طاقت عطا کی تھی, لیکن جب انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی تو اللہ پاک کی پکڑ کا شکار ہو گئے اور اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے. اس لیے تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں, پاس آ جاؤ اگر تم اپنی بہتری چاہتے ہو. 2 رکوع مکمل ہوئے سورہ حامیم سجدہ کے, اور 16 رکوع مکمل ہوئے 24 پارے کے. اگر تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے حامیم سجدہ کا, اور 17واں رکوع شروع ہو رہا ہے 24 پارے کا. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ, جس دن اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ پر, اور ان کی پھر جماعت بندی کی جائے گی. حتیٰ اذا ما جاءوها, یہاں تک کہ جب آئیں گے اس کے پاس, شاہد علیہم سمعهم, گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان, وابصارهم, ان کی آنکھیں, وجلودهم, ان کی کھالیں, بما كانوا يعملون, ان اعمال کے جن کو وہ کرتے تھے. وقالوا لجلودهم, اور کہیں گے ان کی کھالیں, بلکہ وہ وقالوا خود کہیں گے, خود کہیں گے اپنے کھالوں کو, اپنے وجود کو, لما شہدتم علینا, تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء, وہ یعنی وجود کہیں گے, جسم کہیں گے کہ گویائی دی ہم کو اللہ نے, اس اللہ نے جس نے گویائی دی ہر چیز کو, بولنے کی طاقت دی ہم کو.
آج تو یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ بولتے نہیں، یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ نظم، لیکن قیامت کے دن یہ بولیں گے. ہاں جی، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ ذات جس نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم کو اٹھایا جائے گا. اَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، اور جو تم چھپاتے ہو، ہاں جی، أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، یہ کہ گواہی دیں تمہارے خلاف تمہارے کان، اور وَلَا أَبْصَارُكُمْ، اور تمہاری آنکھیں، وَلَا جُلُودُكُمْ تمہارے جسم، وَلَكِنْ ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیر مما تعملون، لیکن تمہارا ذالک ظنکم، یہ تو تمہارا وہ گمان ہے جو تم رکھتے تھے اپنے پروردگار کے متعلق. ارداکم، اللہ پاک نے اسی کو جو ہے الٹا دیا تمہارے اوپر، اور تم ہو گئے نقصان میں، یا پڑ گئے نقصان میں. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اگر وہ صبر نہیں کریں تو دوزخ ہے ان کا ٹھکانہ. وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر مدد کریں فَوَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، ان کی مدد قبول نہیں کی جائے گی. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور لگا دیا ہم نے ان کے پیچھے کئی طرح کے لوگ، ہاں جی، ساتھی، بس انہوں نے اچھا کر کے دکھایا ان کے لیے ان چیزوں کو جو ان کے سامنے تھی اور جو ان کے پیچھے تھی. وحق علیہم القول، ثابت ہو چکی ان کے حق میں بات، فی امم، جماعتوں میں، قد خلت من قبلہم الجن والانس، سے تو گزر چکی ان سے پہلے جنوں انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ نقصان میں پڑنے والے ہیں. یہ ہمیں قیامت کے احوال اللہ پاک کا ذکر کیے. قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا تو پھر ان کے جسم کے عذاب اور ان کی نام گواہی دیں گے، اور ان کے لیے وہاں بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. تو اللہ جو وقت کے منکر ہیں ان کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ بھئی دیکھو، جس طرح کی پہلی قوم تھی تو وہ جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکی، تم بھی نہیں بچ سکو گے. اس لیے اپنے اس رویے سے باز آ جائیں. 3 رکوع مکمل ہوئے. سورہ حامیم سجدہ کے چوتھا شروع ہو رہا ہے. 17 رکوع مکمل ہوئے. سے پارے کے 18واں شروع ہو رہا ہے. وقال اللہ فَلَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافر لوگ کہتے ہیں نہ سنو اس قرآن کو، وَلَغُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، چھوڑو بول کرو تاکہ تم غالب رہو. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جو کافر ہیں سخت عذاب. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو برا ان کے ان اعمال کا جن کو وہ کرتے تھے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ ہے سزا اللہ کے رسولوں کی آگ. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، اس میں رہیں گے ہمیشہ کے گھر کے اندر. ذَلِكَ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، ہمیں یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں کے انکار کرنے کی وجہ سے، یا یہ بدلہ ہے ہاں جی ہم اور ان لوگوں کا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، یہ بدلہ ہے ان کے انکار کا جو ہماری آیتوں کا کرتے تھے. اس وجہ سے وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا، کہ ہے ہمارے پروردگار دکھا دیجیے ہم کو وہ دونوں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا انسانوں جنوں میں سے، نجعلهما، ہم ڈالنا چاہتے ہیں ان کو تحت اقدامنا، اپنے پاؤں کے نیچے، لیکون من الاسفل، تاکہ ہو جائے وہ ذلیل. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یعنی قیامت کے دن جو عام لوگ بڑے گمراہوں کے پیچھے لگ گئے ہوں گے، شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوں گے، تو یہ کہیں گے باری تعالیٰ سے کیا باری تعالیٰ سانو ذرا کیوں دکھا دے وہ جڑے بڑے ساڈے جنہوں کے پیچھے سے لگے سی، یا شیطان جہاں کہتے سے یہ کام کیتا سارا دن کرتا کہ اسی انہوں اپنے پیروں تھلے نا روند روند کے انہوں اسی اتنا ذلیل کرتے اسی انہوں کے پیچھے کیوں لگتے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، تنزل علیہم الملائکہ، ان پر اترتے ہیں فرشتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہہ کر کہ بھئی ڈرو نہ، غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی، اور خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، جی میں ہوں تمہارا دوست دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے اس میں وہ ہے جس کی خواہش کرتے ہیں تمہارے جی، جس کی خواہش کریں تمہارے جی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تم مانگو گے.
نزل من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے بخشنے والی رحم کرنے والی ذات کی وجہ سے۔ اب دیکھو منکروں کا انجام بیان کر کے اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا اور ان کا انجام بیان کر دیا کہ یہ لوگ دنیا کے اندر کہتے تھے ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے اور توحید پر ڈٹ گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے پر نظر ہوتے ہیں، ان پر رحمتیں برساتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ پاک ان کو فرمائے گا اس جنت میں داخل ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا اور وہ ہر چیز کو ملے گی جو وہ چاہیں۔ 4 کو مکمل ہوئے سورہ حمیم سجدہ کی 5واں شروع ہو رہا ہے، 18 کو مکمل ہو 24 پارے کی 19واں شروع ہو رہا ہے۔ امن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین، اور میں کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے اس شخص سے جس نے دعوت دی اللہ کی طرف اور اعمال کیے نیک، وقال اور فرمایا اننی من المسلمین، کہا اس نے کہ میں تو ہوں فرما برداروں میں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، برابر نہیں ہو سکتی نیکی اور نہ برائی۔ ادفع بالتی ہی احسن، آپ دفاع کیجیے، جواب دیجیے ان کو اس طریقے جو اچھا ہو۔ فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، جب آپ دیکھیں اپنے اور ان کے درمیان دشمنی، کانہ ولی حمیم، گویا کہ دوست آنا ہے بڑا ہی قریب کا، یا گویا وہ جگری دوست ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو توحید کی دعوت اب ان کو دیتے رہیں تو ان کے رویے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، آپ ان کو اسی طرح دین کی دعوت دیں جس طرح کے آپ کسی وہ اپنے قریبی جگری دوست کو جو ہے نا بہادر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے اعمال سے نفرت تو ہے، ان کی ذات سے نہیں ہے، لہٰذا دعوت دیں ان کو اور اچھے سے اچھا طریقہ ہے دعوت کا اختیار کریں۔ کہا الذین صبروا، اور یہ بات ملتی ہے، یہ توفیق ملتی ہے انہی کو جنہوں نے صبر کیا۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ توفیق نہیں حاصل ہوتی مگر بڑی قسمت والوں کو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر کبھی چھیڑ خانی کرے آپ سے شیطان، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پناہ چاہیے اللہ کی، إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ پاک سننے والا جاننے والا ہے۔ امین آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اس کی نشانیوں میں سے ہے سورج اور چاند۔ لا تسجدوا للشمس، سورج کے آگے سجدہ نہ کرو، ولا للقمر، نہ چاند کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ کرو اس ذات جس نے ان کو پیدا کیا، ان کو تم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی بات کرنے والے ہو۔ دیکھو اللہ پاک نے دین کے بہت ہی شاندار انداز سے بندے کو دعوت دی کہ یہ سورج چاند وغیرہ یہ خدا نہیں ہے، بلکہ ان سے خدا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے عظیم و شان مخلوق ہیں، واقعی ان کو کسی ذات نے بنایا ہے، اس ذات کی بات تو چاہیے، ہمیں سورج اور چاند کی بات نہ کرو، اس ذات کی بات کرو جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے۔ یہ مشرکین، یہ اپنا ہندو، ان کے کئی خدا ہیں، یہ سورج اور چاند کو بھی رب مانتے ہیں۔ یہ جو اتوار کا لفظ ہے، اتوار یہ فرق ہے، اتوار کا لفظ ہے نا، تو کہتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، ایک دن خاص ہے سورج کی عبادت کا لفظ نے پجاریوں رکھا ہوا ہے، تو وہاں اس کی بات مانو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، تو جو اللہ پاک کے پاس موجود ہیں فرشتے، وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی رات اور دن، اور وہ اس سے تھکتے نہیں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اللہ پاک دکھاتے ہیں آپ کو زمین دبی ہوئی، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب اتارتے ہیں اس پر پانی تو وہ تازی ہو جاتی ہے اور ابھر پڑتی ہے۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اللہ وہ ذات ہے جس نے زندہ کیا اس کو، وہ زندہ کرے گا مردوں کو بھی۔ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں اللہ پاک بتا رہے تھے کہ یہ زمین بنجر تھی، مردہ تھی، اللہ پاک اس پر بارش اتارتے ہیں تو یہ زندہ ہو جاتی ہے، لہلاتے کھیت سے نکلتے ہیں۔ جس طرح اللہ پاک مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اس طرح مردہ لوگوں کو بھی قیامت زندہ کریں گے۔ مشرکین مکہ چونکہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے مثالوں سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، وہ لوگ جو ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے مخفی نہیں ہے، چھپ نہیں سکتے ہم سے۔ افمن یلقی فی النار خیر، کیا وہ شخص جس کو ڈالا جائے گا آگ میں وہ بہتر ہے، ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ شخص جو آئے گا عمل کی حالت میں قیامت کے دن۔ اعملوا ما شئتم،
کر لو جو تم نے کام کرنے ہیں جو چاہتے ہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ پاک ان کاموں کو مدد کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. یعنی وَقَلِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، جو کرنا ہے کر لو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی طرف ہر پٹھا کام کر دی جا سکتا. یہ دھمکی ہے، یہ دھمکی ہے کہ بھائی جو کرنا ہے کرنا، کوئی ادھر جاؤ نہ نکلو. یہ مطلب ہے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا نصیحت کا جب ان کے پاس آئی، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک وہ کتاب ہے بڑی زبردست. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، نہیں آ سکتا باطل اس کے آگے سے، ولا من خلفہ، نہ اس کے پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید، وہ اتاری ہوئی ہے حکمت والی طرف والی ذات کی طرف سے. ما یقع لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، نہیں ما یقع لک، فرمایا جو کہا جاتا ہے آپ کو، یا نہیں کہا جاتا آپ کو، الا ما قد قیل، مگر وہی جو کہا گیا آپ سے پہلے رسولوں کو. ان ربک لذو مغفرۃ، بے شک آپ کا رب ہے بخشنے والا، وذو عقاب علیم، اور ہے دردناک عذاب دینے والا. ولو جعلناہ قرآن عربیا، ہمیں اگر ہمیں ٹھہرایا ہوتا قرآن جو ہے عجمی زبان کا، لقالوا بھی کہتے لولا فصلت آیاتہ، پھر اس کی آیتوں کی تفسیر کیوں نہیں بیان کی گئی. آج ابھی جو وہ عربی پھر کہتے یہ دیکھو یہ قرآن ہے عجمی زبان کا اور یہ بندہ ہے عربی جو نبی ہے. دیکھو کافر دینا طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور بہانے بناتے قرآن کو نہ ماننے کے. تو یہ بھی کہتے تھے اچھا یہ عجمی زبان کا قرآن کیوں نہیں اترا؟ جواب دیا گیا عجمی زبان کا، یہ عربی کے علاوہ اور کوئی زبان کا اگر قرآن کوئی اور کتاب زبان میں اتاری جاتی تو پھر ظاہر بات ہے اس کی تفسیر اور تشریح بیان کرنے کی ضرورت تھی. تو پھر اب اگر حضور اس عجمی زبان کی کتاب کی تشریح اپنی زبان عربی میں بیان کرتے تو جو کتاب تو عربی میں ہے اور سارے تشریح کرنے والا تو عربی میں کر رہا ہے. تو لہذا یہ ہر الٹی سوچ ان کی ہے اور کوئی نہ کوئی الگ ہی چھوٹا چھوڑتے رہتے ہیں، جنہیں نہیں ماننا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ فرماتی تھی هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، یہ قرآن جو ہے ایمان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور شفا ہے. والذین لا یؤمنون بآذانہم وقرا، اور وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے ہاں جی ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَمَا، اور وہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں. أُولَٰئِکَ يُنَادُونَ مِن مَکَانٍ بَعِیدٍ، یہی لوگ ہیں جن کو پکارا جائے گا دور کی جگہ سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا، یہاں 5 رکوع مکمل ہوئے. سورہ حامیم سے جا کے چھٹا شروع ہو رہا ہے اور 19واں رکوع مکمل ہوا اس کا 24ویں پارے کا. آگے 20واں شروع ہو رہا ہے اور اینڈ ہے 24ویں پارے کا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، بے شک عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اختلاف کیا گیا اس میں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر بات طے نہ ہو چکی ہوتی آپ کے پروردگار کی طرف سے لقضِیَ بَیْنَھُم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیبٍ، بے شک یہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے جو ان کو مطمئن نہیں ہونے دیتا. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جو کوئی عمل کرے گا نیک تو وہ اس کی ذات کا اپنا ہی فائدہ اس میں. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جو برا کام کرے گا تو اس کا نقصان خود اسی کی ذات کو ہے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، آپ کا پروردگار ظلم کرنے والا نہیں ہے بندوں کا. یعنی ہر بندے کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا. اللہ پر بندوں کا ظلم نہیں کرے گا. اچھوں کو اچھا بدلہ، برا کا برا بدلہ. یہاں 24واں پارہ مکمل ہو گیا، 25واں پارہ شروع ہو رہا ہے. الیہ یرد علم السمع، اسی کی طرف لٹایا جاتا ہے قیامت کا علم. یعنی قیامت کا علم صرف اللہ پر، اللہ پاک کے علاوہ کسی کو نہیں. اس سے بھی علم غیب کلی کی نبی ہوئی کہتے ہیں حضور علیہ وسلم کے علم غیب کلی تھا. نہ ذاتی نہ عطائی کسی قسم کا نہیں ہے. ہاں مخلوق میں سب سے زیادہ علم حضور کو ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یہ خبر الہی خبر مقدم ہے اور خبر مقدم کیا جائے اتنا موقع لایا جائے فائدہ حاصل کا حاصل ہوتا ہے. اور کیا اللہ پاک ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وما تخرج من ثمرات من اكمامها، اور جو نکلتے ہیں کوئی پھل اپنے غلاف سے. وما تحمل من انثى، اور جو جنتی ہے کوئی مادہ، جو حاملہ ہوتی ہے کوئی مادہ. ولا تضع، اور جو جنتی ہے الا بعلم، صرف اللہ ہی کو اس کا علم. اب جو شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ نے علم فلانے نے علم.
اللہ ذات یہ فلانے کا عطا ہے شریک تو کر لیا نا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي جس دن کہ اللہ پاک ان کو پکارے گا ہاں جی کہاں ہے میرے شریک قالوا کہیں گے آذَنَّاكَ ہاں جی تو وہ تو جو ہے وہ ہم سے کہیں آگے پیچھے ہو گئے مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ہم ان کا اقرار بھی نہیں کرتے یعنی وہاں مکر جائیں گے اللہ پاک کے آگے مشرک لوگ ہم تو شرک کرتے نہیں تھے جی وہیں کہ وہ کہاں ہے وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ہاں جاتی رہیں گی ان سے وہ ساری باتیں جو سارے دعوے جس سے پہلے وہ کیا کرتے تھے وَظَنُّوا مَا لَهُم مِن مَحِيصٍ اب وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کو کوئی بھی ان کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ نجات کی راہ نہیں ہے کوئی بھی ان کو چھڑانے والا نہیں خلاصی کا راستہ کوئی نہیں ہے لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ نہیں تھکتا انسان اپنے لیے بھلائی مانگتے ہوئے وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ اگر چھوئے اس کو برائی تو اس وقت وہ جو ہے وہ امید توڑ دیتا ہے اور اپنا مایوس ہو جاتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا لیکن اگر ہم چکھائیں اس کو اپنی طرف سے کوئی رحمت من بعد إِذَا ضَاءَ تکلیف کے بعد مَسَّتْهُ جو اس کو پہنچی تھی لَيَقُولُنَّ تو ضرور بھی ضرور وہ کہے گا هَذَا لِي یہ تو میرے لیے ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ میں اس کے لائق ہوں وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً اور میں قیامت کے متعلق کوئی یقین کرتا وَلَا يَرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّي اگر میں لوٹا بھی دے گیا اپنے رب کی طرف إِنَّ لِي عِندَهُ الْحُسْنَىٰ میرے لیے تو اس کے ہاں جو ہے بڑا بڑی خوبی ہے بڑی نیکی ہے اللہ کے لیے اللہ پاک کے پاس میرے لیے فَأُنَبِّئُ الَّذِينَ كَفَرُوا ہم ضرور خبر دیں گے کافروں کو بما عملوا ان کی کیے کی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو جی وہ ذلت ناک عذاب یعنی یہ کافر کا رویہ بیان کیا گیا کہ جب ان کو بلائی پہنچتی ہے تو وہ خوشیاں مناتا ہے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر پریشان ہوتا ہے اور اکڑتا ہے جب اس کو نعمتیں پہنچتی ہیں میں نے اس کی نعمت کے لائق تھا لیکن جب پریشانی آتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ یہ تو میرے لائق نہیں تھی یہ بھی کیسے آ گئی ہاں جی فرمایا کہ دیکھو کہ پھر جب نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہے نا تو پھر کہتا ہے ہاں میں قیامت کو نہیں مانتا میں جو ہے نہ شرک چھاڑتا نہ اپنی باتیں کھاتی چھاڑتا لیکن جو ہے پھر قیامت کے دن سے ضرور پوچھا جائے گا یہ رویہ تو نے کیوں اختیار کیا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ جب ہم انعام کرتے ہیں کسی انسان پر ہاں جی انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اراض کرتا ہے اور ہو جاتا ہے ایک طرف وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جب پہنچ جائے اس کو برائی تو فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے کوئی آپ فرما دیجیے أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ دیکھو صحیح اگر ہوا یہ اللہ کی جانب سے ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ پھر تم اس کے منکر ہوئے من أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ کون زیادہ گمراہ ہوگا اس شخص سے پڑا بدبختی میں وہ فی شقاق بعید کون زیادہ گمراہ ہوگا اس شخص سے جو پڑ گیا دور کی بدبختی میں یعنی قرآن پر حق ہے اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ ہم دکھائیں گے ان کو اپنے قدرت کی نشانیاں دنیا کے کونوں میں وفی انفسہم اور ان کی جان میں بھی حتی ان کی جانوں میں بھی حتی یتبین لہم انہ الحق یہاں تک کہ واضح ہو جائے گی ان کے سامنے باتیں بالکل یہ برحق ہے اولم یکفی بربک کیا کافی نہیں آپ کو پروردگار انہ علی کل شیء شہید کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز کو ہر چیز پر گواہ ہے اللہ انہوں فی دلیتی باللقائم سن لو بے شک وہ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں دھوکے پڑے میں اللہ انہوں کل شیء محیط سن لو بے شک اللہ پاک ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے فرمایا ہم اپنی قدرت کی نشانی جائے اب بھی تمہیں دکھائیں یاد کرائیں فلاں 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 نعمتیں میں نے تمہیں دی فرمایا مستقبل میں بھی اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں آفاق میں جہانم میں دکھائیں گے ہاں جی تو یہ قدرت کی نشانیاں اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہو رہی ہیں تو آج دیکھ رہے کائنات کے عجائبات پر سائنس تحقیق کر رہی ہے اور آئے روز اللہ رب العزت کے وجود کا برحق ہونا سمجھ میں آ رہا ہے کتنے ایسے سائنسدان جو بلند تھے ان کا رب پر ایمان نہیں تھا لیکن جو انہوں نے آگے سے اپنے کائنات کے اس نظام میں تحقیقات کی تو آخر کار جو ہے وہ ان کو رب تعالیٰ کا جو سمجھ میں آیا اور اللہ پاک کی ذات پر ایمان لانے والے بن گئے فرمایا تمہاری ذات کے اندر نشانیاں اللہ پاک نے رکھی ہیں یعنی انسان کے کا جو وجود ہے اس کے اندر ایسی ایسی کمالات موجود ہے کہ اس سے رب کا وجود سب میں آتا ہے رب کی توحید سب میں آتی ہے ہم یہ اب جسم جو اعضاء ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم کہا کرتے ہیں یہ فنگر پرنٹ دیکھ لو یہ
یہ انگلی بندے پورا بندہ جو ہے وہ پوری بندے کی شخصیت جو دوسروں سے الگ ہوتی ہے اللہ پاک صرف فنگر پرنٹ کے ذریعے کرتے ہیں۔ آپ کسی ادارے میں جائیں تو وہ سب سے پہلے کہیں انگوٹھا لگاؤ، نویں سیول لینی ہے انگوٹھا لگاؤ، اکاؤنٹ کھلوانا انگوٹھا لاؤ، ایئرپورٹ جانا انگوٹھا لاؤ، ادھر انگوٹھا نہ دے تو سارا ریکارڈ سامنے آنا بنتا ہے۔ یہ تمہاری ذات میں اللہ فرما رہا ہے ایسی ایسی میں نے نشانیاں رکھی ہیں جس سے تم غور کر کے سمجھ لو کہ باری تعالیٰ کی ذات الحق ہے۔ جو رب تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے تو رب تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ بھائی میں موجود ہوں، اور جو تحید کے منکر ہیں ان کو بھی سمجھا رہا ہے کہ بھائی میں موجود ہوں، اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ سورہ یہاں ہم سے دم کمر ہوئی اور جو ہے وہ ایک رکوع مکمل ہوا اپنا 25ویں پارے کا، دوسرا شروع ہو رہا ہے اور آگے سورہ شورا شروع ہو رہی ہے۔ یہ صحابہ کرام آپس میں مشورے کرتے تھے، کوئی کام مشورے سے ہٹ کر نہیں کرتے تھے، مشورے میں کہتے ہیں بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے مشورے والی جماعت کے نام پر ایک سورۃ بھی تھا۔ ہمارے تبلیغی بھائی مشورہ کرتے ہیں، کوئی کام بھی کہتے ہیں بھائی مشورہ کر لو، ہاں جی مشورے میں خیر ہے، ہاں جی دیکھو مشورے والوں کی اللہ پاک کو یہ صفت اتنی پسند ہے کہ اللہ پاک نے سورۃ ایک مشورے کے جو ہے وہ نام پر، ہاں جی شورا کہتے ہیں جی مشورے دینے کی کمیٹی ہے، ہاں جی شورا کے نام پر، اور شورا ہوئے شورا نہ ہوئے، یعنی بندے بھی ایسے ہوں جو واقعی صحیح رائے ہوں، مشورہ دینا جانتے ہوں یہ مشورہ ہے کیا گل ہے کیا، مشورہ بھی اوپر لے جاتا۔ حامیم عین سین قاف یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا حقیقی معنی اللہ جانتے ہیں۔ کذالک یوحی الیک اسی طرح وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، اللہ اس طرح وحی کرتا ہے اللہ آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو کہ آپ سے پہلے گزرے ہیں، جو زبردست ذات ہے، حکمت والا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں جو کچھ ہے زمین میں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وہ بڑی ذات ہے، عظیم ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں ان کے اوپر، وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور فرشتے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کی، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ اور استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے حق میں جو زمین میں ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم سن لو بے شک اللہ ہی ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے اللہ کے علاوہ ہاں جی اور کارساز حفیظ علیہم وہ ہاں جی اللہ کو سب یاد ہے، وما انت علیہم بوکیل اور آپ نہیں ہیں ان پر زبردستی کرنے والے۔ کذالک اوحینا الیک قرآن عربیہ اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کو عربی قرآن کی، لتنذر ام القری ومن حولها تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو ان کے ارد گرد کے لوگوں کو، وتنذر یوم الجمع اور آپ ڈرائیں اکٹھا ہونے کے دن سے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر ایک گروہ ہوگا جنت میں اور ایک ہوگا دوزخ میں۔ ولو شاء اللہ یہاں دو بڑی تقسیمیں کی گئی نا، شروع میں قرآن کے کانٹ کو بیان کیا، پھر اللہ پاک فرمانے کے دیکھو یہ ساری چیزیں میری پیدا کرتا کہیں پہ اختیار کرو، قرآن کریم کو طرف فرما دیا۔ اب میں کہ اللہ محمد قرآن کریم میں نے آپ پر عرض کیا تاکہ آپ مکہ والوں کو ڈرائیں، اس ارد گرد کو مکہ چونکہ پوری دنیا کا درمیان ہے اس لیے اس کو بنیاد سب سے پہلے خشکی نمودار ہوئی مکہ اور جگہ پر، اس لیے اس کو ام القری کہتے ہیں۔ اس کے ارد گرد پوری دنیا اس کے ارد گرد ہے، لہٰذا مکہ والوں کو بھی ڈرائے، پوری دنیا والوں کو بھی ڈرائے دوزخ کے عذاب سے۔ ہاں جی دو جماعتیں بڑی ہوں گی لوگوں کی، جنتی اور دوزخی، پھر جنت کی کا درجات ہیں، دوزخ کی کا درجات ہے۔ ولو شاء اللہ وجعلهم امة واحدہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگ کر دیتا ایک ہی جماعت، ولکن یدخل من یشاء لیکن اللہ پاک داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے پھر رحمت اپنی رحمت میں۔ والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ظالم لوگ نہیں ہوں گے ان کے لیے حمایتی اور مددگار، ہم اتخذوا من دونه اولیاء کیا انہوں نے بنا لیے اللہ کے علاوہ دوست، اللہ هو الولی اللہ ہی ہے یہ ہے وہ کارساز، وهو يحيي الموتى اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں بتا دیا کہ
کہ دیکھو اللہ پاک تمہارا پیدا کرنے والا ہے، اللہ بھی ہے وہ دوزدہ کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی کارساز نہیں۔ کافر لوگ ہیں تو کوئی بھی جو ہے قیامت کے دن عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ یہ سورہ شورا کا ایک رکوع مکمل ہوا اور 2 رکوع مکمل ہوئے 25 پارے کے۔ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ شورا کا، تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے 25 پارے کا۔ مختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، اور جس چیز کے اوپر تم اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ ہے اللہ کے سپرد۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، وہ اللہ ہے میرا پروردگار، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اس کی طرف میں لو لگاتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، بنائے اس نے تمہارے لیے تمہارے جانوں سے جوڑے، ومن الانعام ازواجا، اور چپایوں میں سے جوڑے۔ یذرأکم فیہ، وہ تم کو پیدا کرتا ہے اس میں، بکھیرتا ہے، تمہاری نسل بڑھاتا ہے اس میں۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اللہ پاک سننے والا جاننے والا۔ کائنات کی جو نعمتیں ذکر کر کے اللہ پاک فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ پاک ہر بات سے بے مثال ہے، نہ اللہ پاک کا کوئی ذات میں شریک ہے نہ صفات میں شریک ہے۔ ذات میں بھی اور مانو گے جناب 1 نہیں 2 3 4 5 ہیں تو پھر یہ ذات میں شرک ہے، اور اللہ پاک جو صفات ہیں ان میں کسی کو ساتھ شریک کر لو گے، یہ چیز اللہ میں بھی پائی جاتی ہے، یہ فلاں میں بھی، روزی اللہ بھی دیتا ہے، فلانا بھی دیتا ہے، بچے اللہ بھی دیتا ہے، فلانا بھی دیتا ہے، تو یہ صفات میں شرک ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی کنجیاں، یبسط الرزق لمن یشاء، کچھ عطا کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ، فرمایا راہ دکھا گئے تمہارے لیے دین کی وہ، راہ دکھائے گی تمہارے لیے دین کی وہی جس کی وصیت کر گئے، جس کی وصیت کر کے نوح، حضرت نوح، والذی اوحینا الیک، اور وہ کہ وحی کی ہم نے، اور وہ جس کی وحی کی ہم نے آپ کی طرف، وما وصینا بہ، اور جس کی وصیت کی ہم نے ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ، وصیت کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، ان اقیموا الدین ولا فیہ، یہ کہ قائم رکھو دین کو اور اس میں اختلاف نہ ڈالو۔ کبر المشرکین ما تدعوہم الیہ، گراں گزرتی ہے مشرکین پر یہ دعوت جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یریب، اللہ پاک چن لیتا ہے اپنے لیے جس کو چاہتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اپنی طرف جو اللہ سے دور لگاتا ہے۔ یریب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر بعد اس کے کہ آیا ان کے پاس علم آپس کی جد کی وجہ سے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر طے نہ ہو چکی ہوتی بات آپ کے رب کی طرف سے، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تھا کہ قضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ کیونکہ عذاب کا پکڑ کا ایک دن مقرر ہے، اس سے پہلے پکڑنا نہیں ہے، اس لیے کافر عذاب کی جلدی نہ بچائیں بلکہ عذاب سے بچنے کی کوشش کریں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى قضی بینہم، اور فرمایا وان الذین اورثوا الکتاب، فرمایا بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے کتاب کے، بعد میں اس کے بعد نبی شک کے بن غریب، تو وہ بھی جو ہے وہ ایسے شک میں پڑے ہیں جو ان کو مطمئن نہیں ہونے دیتا، یعنی کافر تو کافر، لیکن اب جو خود کو انبیاء کی طرف منسوب کرتے، جس طرح کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے اور تورات پر ان کے دعوے دار تھے، وہ بھی آج توحید کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے کو تیار نہیں، قرآن کو ماننے کو تیار نہیں، حالانکہ اس تورات کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشگوئیاں خوشخبریاں موجود ہیں، اور توحید کی دعوت تورات میں موجود، پھر کیوں نہیں مانتے اس کو؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اس کہتے ہیں لہذا آپ اسی کی طرف دعوت دیں، وَاسْتَقِمْ، اور صبر قدم رہیں، کما امرت، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، وَاتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیچھے نہ لگے، وَقُلْ آمَنْتُ، اور کہیے میں ایمان لایا، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، جو کچھ بھی اللہ پاک نے رکھی کتاب میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھ کو حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہے ہمارا پروردگار تمہارا پروردگار، لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، ہماری
ہمارے لیے ہمارے اعمال تمہارے اعمال، لا حجت بیننا وبینکم، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے تمہارے درمیان خام خواہ۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ پاک اکٹھا کرے گا ہم سب کو، وإلیہ المصیر، اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، من بعد ما استجیب لہ حجتہم، جبکہ اس کو مان چکے، تو حجتہم دائرۃ عند ربہم، تو پھر ان کی جو دلیل ہے وہ نہایت گھٹیا ہے ان کے رب کے ہاں، وعلیہم غضب من ربہم، اور ان پر غضب ہوگا، وعلیہم غضب، اور ان پر غضب ہوگا، ولہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ وہ ذات جس نے اتارا کتاب کو سچی کو، والمیزان اور ترازو کو، وما یدریک لعل الساعة قریب، آپ کو کیا خبر شاید کہ قیامت نزدیک ہو، یستعجل بہ الذین لا یؤمنون بہا، کہ جلدی پہنچاتے ہیں اس کی وہ لوگ جو ایمان رکھتے اس پر، والذین آمنوا مشفقون منها، جو ایمان والے ہیں وہ ڈرتے ہیں اس سے قیامت سے، ویعلمون ان الحق، وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ برحق ہے، الا ان الذین یمارون بالساعة لفی ضلال بعید، سن لو کہ بے شک وہ لوگ جو پڑے ہوئے ہیں شک کے اندر قیامت کے بارے میں دور کی گمراہیاں پڑے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ پاک ہے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں کے متعلق ان کی باتیں بھی، یرزق من یشاء، رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور القوی العزیز، اور وہ زبردست ہے، طاقتور ہے۔ یہاں بھی اس پورے رکوع کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اندر رب العزت نے مشرکین مکہ کو شرک سے بعد آنے کی ترکیب کی ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی ہدایات دی ہیں، ان کو کہہ دو تمہاری خواہشات کی چلنے والا میں نہیں ہوں، مجھ کو تو اللہ پاک نے اس توحید کا بتلایا ہے اور مترویل بھی ہے، میں اسی کی تمہیں دعوت دوں گا۔ اور یہ جو اپنے شرک پر دلیلیں دیتے ہیں، ان کی شرک کی دلیلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ پاک کا سب بیکار، اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے اس کتاب کو اتارا، اور وہی ذات ہے جو ان سے انسانوں کو کتاب دے گا۔ جس قیامت کی جلدی پہنچاتے ہیں ان کو کہو تو بھائی وہ قیامت آنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے تیاری تو کر لو۔ دو رکوع مکمل ہوئے سورہ شورى کے، تیسرا شروع ہو رہا ہے، اور 3 رکوع مکمل ہوئے اس کے 25 پارے کے چوتھا شروع ہو رہا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی چاہتا ہے آخرت کی کھیتی ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے وہ کھیتی۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی کھیتی ہم دے دیں گے اس میں سے اس کو کچھ، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اور میں کیا انہوں نے ٹھہرا رکھے ہیں شریک کہ شرعوا لہم من الدین، کہ جنہوں نے ان کے واسطے مقرر کیا ہے دین، حالانکہ جس کی اللہ نے اجازت دی دین کو، کہ انہوں نے ٹھہرا رکھے ہیں شریک کہ انہوں نے مقرر کر رکھا ہے ان کے لیے کوئی ایسا دین جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ولولا کلمۃ الفصل، اگر نہ ہوتا فیصلے کا ایک طے شدہ معاملہ تو لقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وإن الظالمین لهم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، آپ دیکھتے ہیں ظالموں کو کہ وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے جو انہوں نے کیا ہے، ان کاموں سے جو انہوں نے کیا، اور وہ واقع بہم، بلکہ آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اپنے اعمال کی برائی سے، اور وہ ان پر واقع ہونے والا ہوگا عذاب۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ مومن ہیں انہوں نے نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، یہ تو جو ہے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو کہ ان کے رب کے ہاں ہے، جو مانگیں گے ملے گا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا وہ ہے بڑا فضل۔ مطلب یہ تو بولتا ہوں جنت اے بھی ہوگا، اے بھی ہوگا، اے بھی ہوگا، پھر جنت آ جا کے آزار نباشت، کثیرہ کسے کاری نباشت، اور جنت وہ جگہ جہاں کسی کو تکلیف نہ ہوگی، جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی بندہ کوئی دوسرے کا محتاج نہیں ہوگا، ہر چیز ملنی ہوتی جڑی ہوتا چاہتا۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے سی نا کہ جنت سب کچھ ملنا، بابا جی سامنے بیٹھے سے کہتا ہاں جی جنت میں جڑا وہ حکا بھی ہوئے گا، مولوی صاحب کہنے لگے حکا بھی ہوئے گا، لیکن جی آگے والا وہ جنت میں لے جانے پڑے۔ اللہ جنت میں جو ہے جو بندے کا نیچے آئے گا اس کو ملے،
ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ چیز ہے جس کی خوشخبری سناتا ہے اللہ، اس کے بندے وہ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ کل فرما دیے تھا استغفر علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کی منظور نہیں مانتا، ایک دن موتا بالقربا، مگر دوستی چاہیے قرابت میں۔ ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور جو کوئی کمائی کرے گا نیکی، جو کمائے گا نیکی ہم زیادہ کریں گے، ہاں جی اس زیادہ دیں گے ہم اس کو اس کی نیکی سے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ پاک بخشنے والا قدردان ہے۔ آپ فرمائیں گے بھائی دیکھو جو میں تمہیں دینی بات بتا رہا ہوں، دین کی دعوت دے رہا ہوں، تو میں اس میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا۔ ہاں یار میں تھوڑا رشتے دار ہوں، کم از کم میرا ہاں جی رشتے دار ہوں گے، خیال کر کئی قریش والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد تھے، رشتے دار تھے، لیکن اس کے باوجود مخالفت میں بہت آگے نکلے ہوئے۔ میں کم از کم رشتے داری کا خیال کرتا ہوں، بس اب بعد رشتے داروں سے بھی ایسے ہوتے ہیں نا، وہ ایسی ایسی پریشانی مبتلا، ایسی پریشانی مبتلا کر دیتے ہیں بندے کو، تو بندہ پریشان ہوتا کرتے ہیں۔ ایک اپنے دشمن بھی نہیں کر سکتے کہ میرے اپنے قریبی رشتے دار نے کیا۔ بعد اللہ نے کہا کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ بھائی چلو تم پیسے تو میں نہیں مانگتا اس اپنا دینی خدمات پر، لیکن یہ کہ میرے رشتے داروں کا خیال کرنا، میرے اہل و عیال کا خیال کرنا، ہاں جی یہ ہوتا ہے مومنوں سے ہوگا۔ باہر کیا دونوں چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اب یقولون ابتغاء، کیا وہ کہتی ہیں کہ گھر لیا ہے اس نے اللہ قریبا اللہ پر جھوٹ، فَإِن يَشَاء اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہتا تو مہر لگا دیتا آپ کے دل پر، وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ جو ہے وہ مٹاتا ہے باطل کو اور ثابت کرتا ہے حق بات کو اپنی باتوں کے ذریعے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ پاک جاننے والا ہے دلوں کے بھیدوں کو۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ وہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے اور معاف کرتا ہے بہت ساری ایسی برائیاں ہاں جی جو اس نے کی، بہت ساری برائیوں کو معاف کرتا ہے۔ بھیا حال ما تفعلون، جانتا ہے کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور فرمایا کہ قبول کرتا ہے دعائیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جو نیک اعمال کیے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے اور بھی دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، میں کہ جو کافر ہیں ان کے لیے ہے سخت۔ دیکھو یہاں میں اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ پاک توبہ کی دعوت ہے، کوئی توبہ کر لو، اور جو اللہ پاک سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اپنے بندے کو توبہ قبول کرتا ہے، اس گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور میں دیکھو ایمان لاؤ کہ نیک اعمال کرو گے، اللہ پاک تمہارے کیے کا پتہ تمہیں دے گا کرے گا پورا، اور اپنی طرف سے اور بھی اضافی نعمتیں تم پر کرے گا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اللہ پاک کھولتے رزق اپنے بندوں پر، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں فساد مچ ہے، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ پاک اٹھاتا ہے ہاں جی اتنی بقدر جتنی کہ چاہتا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے، دیکھ ہے۔ نہیں روز یہ اللہ پاک چاہے تو سارے خزانے دنیا کے سامنے رکھ دے، ہاں جی لیکن اللہ پاک نے ایک خاص جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات نے اپنی حکمت کے تحت خاص نظام رکھا ہے، اس کو کتنی روزی دی ہے اور اس کو کتنی روزی دے رہی ہے یہ اللہ پاک جانتا ہے۔ جس کو دی ہے اس کو دینے میں حکمت ہے، جس کو کم دی ہے اس کو کم دینے میں حکمت ہے۔ اللہ پاک کسی کو بس اوقات مال دے کے سماتے ہیں کہ بھی دیکھو بے رستی میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں، ہاں جی اور جس کو اللہ پاک پسند کسی کو تھوڑا دے کے سماتے ہیں کہ یہ تنگی اوپر صبر کرتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ ہی ہے جو اتارتا ہے بارش کو، من بعد ما قنطوا، ان کے ناامید ہو جانے کے بعد، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور اللہ ہی ہے کام بنانے والا، تعریف والا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کا پیدا ہونا، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور وہ جو اللہ نے پھیلا دیے ان میں چوپا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان سب کے اکٹھا کرنے پر جب چاہے گا قادر۔ اللہ پاک نے پوری دنیا کے اندر انسانوں کو پھیلا دیا، اب جب چاہے گا سب کو اکٹھا کرے گا اور ساتھ دے گا۔ اللہ پاک بارش کو اتارتے ہیں، اصل پاک بندے
بڑے مایوس ہوتے ہیں، کئی دن ہو گئے بارش نہیں ہوتی، بڑی ضرورت تھا، زیادہ ہونے کوئی نہیں بات، بارش کوئی نہیں ہوتی کہ اللہ پاک بارش کو بتا دیتے ہیں، مایوسی کو جو ہے اللہ پاک خوشی سے بدل دیتے ہیں، اللہ پاک کی ساری نعمتیں۔ 3 رکوع کمل اس سورہ کی چوتھا شروع ہو رہا ہے، 4 رکوع کمل ہوئے 25 پارے کے 5واں شروع ہو رہا ہے۔ اما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، ماشاءاللہ۔ وما اصابکم من مصیبت، جو بھی پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت تو وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے کی بنا پہ ہے، ویعفو عن کثیر، اللہ پاک معاف کرتا ہے بہت ساری خطاؤں کو۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو زمین میں، وما لکم من دون اللہ ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ کوئی مددگار۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام، اور اللہ پاک قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں کشتیاں سمندر کے اندر ہیں جیسے پہاڑ، ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ چاہے ہوا کو روک دے، فیضنن رواقد علی ظہری، تو پھر وہ ٹہری رہے سارا دن اور جو ہے وہ سمندر کی پشت پر۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ او یوبکہن بما کسبوا، یا اللہ پاک تباہ کرے ان کو، ہاں جی، ان کے برے اعمال کی بنا پر، ویعفو عن کثیر، اللہ پاک معاف کرتا ہے بہت سی خطاؤں کو۔ ویعفو پر اللہ پاک اپنے نعمتوں کو ذکر کرنے اور صاف کرنے، ویعفو عن کثیر، ویعفو عن کثیر، اللہ بہت معاف کرتا ہے۔ بس وقت بندہ گناہ کر کے نا تو جو ہے نا اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے بڑے گناہ کر لیا اور اللہ مجھے نہیں بخش لیا، اور بڑا پاپی ہوں میں تو، ہاں اللہ پاک فرماتا نہیں میں بخشتا ہوں، میں بخشتا ہوں بھائی، جتنے بھی گناہ ہیں توبہ کر کے میری طرف آ جا۔ کشتیاں دیکھو، میں دیکھو یہ اتنی بڑی بڑی کشتیاں ہوتی ہیں جس طرح پہاڑ زمین سے کھڑے ہوتی بڑی بڑی کشتی، اب اللہ پاک ان کشتیوں کو دریاؤں میں چلاتا ہے، اور اگر اللہ پاک ہوائیں نہ چلائے کشتیاں وہیں کی وہیں کھڑی رہ جائیں، آگے چل ہی نہ سکتے۔ اللہ خالوں ہوائیں بھی دیتا ہے، وہی کشتیاں جو ہے جو ایک خاص سمت اور منزل کی طرف جاری ہوتی ہیں، تو وہی کشتیاں چکولے کھانے لگتی ہیں، کسی اور طرف مڑ جاتا ہے، جانا لاہور جاتا بندہ پشاور۔ یار یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے دی ہیں، اس کا شکر کرو۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، جانتے ہیں وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں کو ترک مالا ہمیں محیص، کہ ان کے لیے نہیں بھی بھاگنے کی جگہ، ہما اوتیتم من شیء، اور جو اللہ پاک نے تم کو چیز دی ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا نفع ہے، ہما عند اللہ خیر، جو اللہ پاک کے یہاں وہ بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور زیادہ باقی رہنے والے ایمان والوں کے لیے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، والفواحش بے حیائی سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا یغفرون، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ جو مانتے ہیں اپنے رب کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، قیام کرتے ہیں نماز، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ہے آپس میں مشورہ کرنا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ اس روزی میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی، اور جب پہنچے ان کو کوئی جو ہے وہ مصیبت، ہم ینتصرون، جب پہنچے ان کو کوئی دوسرے کی طرف سے تکلیف تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاؤ سیئۃ سیئۃ مثلها، اور برائی کا بدلہ ہے برائی اسی کی مثل، ومن عفا، لیکن جو معاف کر دے، واصلح، اور صلح کر لے، اجرہ علی اللہ، اس کا اجر ہے اللہ پر، انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ پاک ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ دیکھو اللہ پاک یہاں دیکھو نیک لوگوں کے صفات بیان کر رہے ہیں، جی بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، غصہ آتا ہے تو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، بدکاری لیتے، اور فرمایا کہ اللہ پاک کے ہر حکم کو قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات کے نپٹانے میں اس میں مشورہ کرتے ہیں، ہمیں اور روزی جو دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے بندے بڑے پسند، اگر کسی نے زیادتی کی ہے بدلہ بھی لینا ہے تو پورا لیتے ہیں، بد کے اور اگے الٹا ہوتے تھے زیادتی نہیں کرتے، اور آگے اللہ پاک نے بدلہ لینے کا اپنا کہلوں کی فیصلہ تو کیا، حکم دیا بدلہ دے لو، تو جائز دی، لیکن ساتھ معافی کی ترغیب دے، جو بندہ معاف کر دے اور بدلہ نہ لے اپنے اوپر زیادتی کا، اور اپنا صلح کر لے،
اللہ پاک اس کو اجر اللہ اس کا اجر اللہ کے ساتھ والا من انتصر بعد ظلمه، جو بھی بدلہ لے اپنے ظلم کی بات فاولئک ما علیہم من سبیل، تو یہی لوگ ہیں کہ نہیں ان پر بھی الزام، انما السبیل الذین یظلمون، سوائے اس کے نہیں الزام تو ان لوگوں پر ہے جو کرتے ہیں ظلم لوگوں پر، یبغون فی الارض بغیر حق، اور وہ ڈھونڈتے ہیں زمین کے اندر ناحق سرکشی، اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہیں دردناک عذاب۔ بدلہ لینے کا حکم ہے، اگر زیادتی ہوئی ہے تو معاف کرنا افضل ہے، لیکن بدلہ لیتے وقت بھی دوسروں پر ظلم نہیں کرنا۔ صبر کی ترکیب دی ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہمیں جو بندہ صبر کرتا ہے معاف کر دیتا ہے، یہ ہے ہمت کام سے۔ یہ ہمت کرنے جو ہوتی ہے کہ کسی نے زیادتی کی اور اس کو معاف کر دیا، یہ حوصلہ کسی بدلہ لینے جو حسد تیار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بدلے کی حسد دی ہے اور ترغیب دی ہے معاف کر، صبر کر۔ 4 مکمل ہوئے سورہ شورى کے، اور 5 مکمل ہوئے 25ویں پارے کے۔ آگے 25ویں پارے کا شروع ہو رہا ہے، ہاں جی، اور 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ شورى کا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ گمراہ کر دے نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی حمایتی اس کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، آپ دیکھیں گے ظالموں کو جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یقولون پھر کہیں گے هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ، کیا اس سے اپنا بچنے کی کچھ روت ہے، کوئی راستہ ہے بچنے کا۔ وَتَرَاهُمْ، آپ دیکھیں گے ان کو يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، پیش کیا جائے گا ان کو آگ پر، خاشعین من الذل، جھکائے ہوئے ہوں گے آنکھیں ذلت سے، ينظرون من طرف خفی، دیکھتے ہوں گے آنکھوں کنارے سے، یہ ٹیڑھی جگہ دیکھا۔ وقال الذين آمنوا، اور اپنا مومن لوگ کہیں گے ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم، اصل اور نقصان میں آج وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، وعلیم اپنے گھر والوں کو یوم القیامہ قیامت کے دن۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، سن لو بے شک ظالموں کے لیے سدا رہنے والا عذاب۔ اب یہ اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں نا جی، عذاب مقیم، عذاب علیم، عذاب مہین، یہ عذاب کی جو صفتیں آتی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے کو عذاب سے ڈرایا جائے اور اس کی سختی سے ڈرایا جائے۔ اب بتائیے نا سمجھے کہ دوزخ کا عذاب کافر کو 2-4 دن، مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال، جس طرح کہ دنیا کے اندر بندہ جرم کرتا ہے تو پھر چھوٹ جاتا ہے، وہاں عذاب مقیم، کافر کو بھی دوزخ سے نکالا جائے گا، دائمی عذاب ہے۔ اس وقت یہ مسلمانوں کو دیکھیں گے، ہاں جی، آنکھ کے کنارے سے ٹیڑھیاں کر کے ہمیں دیکھو یہ آج کامیاب ہو گئے، اسی ذریعہ ہو گئے۔ اما کان لهم او من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ، اور نہیں ہوگی ان کی حمایتی جو مدد کرے ان کی اللہ کے علاوہ۔ ومن يضلل الله فما له من سبیل، جس کو اللہ گمراہ کر دے نہیں ہے اس کو کوئی راہ، نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ۔ استجیبوا لربکم من قبل، قبول کرو اپنے رب کا حکم، من قبل اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم آ جائے ایسا دن، لا مرد لہ من اللہ، کہ نہ ہو کوئی بھی اللہ کے حکم کو ٹالنے کی ضرورت، ہاں جی، وما لکم من ملجأ یومئذ، کہ نہ ہوگی اس دن کوئی جائے بنا، وما لکم من نکیر، اور نہ ہوگا تمہارے، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی بھی انکار کا بہانہ۔ وَإِنْ آرَزُوا، اگر وہ اعراض کریں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو نہیں بجا ہم نے آپ کو ان پر زبردستی کرنے والا بنا کر۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ بات کو پہنچا دینا ہے، ہاں جی، تبلیغ یہ دین کے پہنچانے کا نام، منوانے کا نام نہیں، تبلیغ بات کو پہنچانے کا نام، آپ کی ذمہ بات پہنچا دینا ہے۔ فَإِنَّ إِذَا أَذْلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت تو وہ خوش ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی برائی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے ہی آگے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے، آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، پھر وَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اس وقت انسان جو ہے وہ ناشکری کرنے لگتا ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے ہیں جو کچھ کے ہیں، اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمان و زمین۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور،
دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بچیاں، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بچے، اور سب جو ذکرانہ و اناسا، میں یا ان کو دیتا ہے جوڑے بیٹے اور بیٹیاں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا، اور اللہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے پانچ، إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک اللہ پاک جاننے والا کرنے، یہ سب اللہ کی نگرانی میں۔ اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے، یہ اللہ دینے والا ہے۔ اب اس خاتون کا کوئی قصور نہیں جس کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ہاں جی لوگ طلاق دیتے ہیں، اس کے ہاں بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں، بیٹے پیدا طلاق دیتے ہیں، حالانکہ اولاد کس نے دی؟ کل میں نے بیان کر دیا تھا، ایک صحابی آئے آ کر پوچھا اللہ پاک جس سے صاحب سے راضی ہوتے ہیں کون سی نعمت دیتے ہیں؟ اس کو بیٹی دیتے ہیں، اور راضی ہوں پھر بیٹی دیتے ہیں، اور راضی ہوں پھر کسی بیٹی دیتے ہیں۔ اللہ پاک جس سے بہت راضی ہوتے ہیں اس کو بیٹیاں دیتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے معاشرے کے اندر اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں، ہائے ہائے اب فلانا دیکھو نا بڈی کا لگا فلانا، ہائے ہائے یہیں نہیں بہت ہے کوئی، اللہ پاک کی رحمت ہے اس پہ، ہمیں جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، اللہ دیتے۔ اب بیٹیاں نہ ہو، اولاد نہ ہو تو ایسے جو ہے نا وہ بھاگتے پھرتے ہیں، کبھی وہ فلاں ڈاکٹر کے پاس، فلاں حکیم کے پاس، فلانے کو دم کر لو، فلانے کو تمید لے آؤ، فلانا دینا دے اللہ نے، اللہ کو مانو، اولاد اللہ نے۔ اور اللہ پاک چاہے تو ڈھیر لگا دے بچوں کا، وہ چاہے تو نہ دے، اور دے تو جلدی دے دے، نہ دے تو نہ دے۔ اب ابراہیم علیہ السلام 100 سال کی عمر قریب پھر بیٹا دے سکتا ہے، اور اس کو زکریا علیہ السلام کو اللہ پاک نے پھر بڑھاپے میں اولاد دی۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہمارے عزیز و رشتے داروں ہمارے بابا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ 30 سال بعد اللہ اولاد دے، 40 سال بعد اولاد دے، ہاں جی ہاں بعض بندے نا بڑے پیسے بڑے ہوتے ہیں، یا اس کا شادی کر دیا کہ ہم پہلی بھی تو بچہ نہیں ہوا دوسرا بیاہ کر، تو اللہ میاں پہلی جو بھی بچہ جائے گا دوسری جو جائے گا اللہ پاک، ہاں تو بس آپ کا پہلی جو دیتا ہے دوسری جو نہیں دیتا ہے جگہ جگہ، کئی بندے ایسے پیسے بڑے ہوتے ہیں اولاد نہ ہو تو دوسرے کو ہم ادھارے نیانے مانگتے ہیں، فلانے کا پوت لے لو، بھتیجا لے لو، ہاں جی بھتیجی لے لو اور پاڑ لو، ہاں جی تو اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے بس اوقات جنہوں نے لیاقت نہ بھی انہوں ہی پا دیتے ہیں۔ تیرے تو میں کھلا رکھنا تیز میچ لیا تو چاہ رہا کہ نہیں میں نے وہ لینا وہاں کی، یہ اللہ پاک کی حکمت ہے، کبھی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج جا کے دربارات جا کے مانگتے ہیں نا، ہاں جی فلانے دربار چل چلا لو، فلانے چل جو اللہ بھی بہت دے دے بہت کرنے میں دے ماں کہا نہیں باشی میں کیوں کر نہیں ہوا اللہ چاہے، اللہ چاہے ایک دفعہ، اللہ چاہے دو دفعے، اللہ دو بھی دیتا ہے، دیکھا نہیں کسی کا ایک بھی نہیں ہوتا، کسی کا چوڑے دو ہو گئے تھے، واقعات ایسے ہوتے نہیں، اللہ پاک ہی نہیں ہوتے، اللہ پاک مساوات کو اولاد دیکھ کے سماتا ہے کہ اولاد ہوتی ہے لیکن نافرمان ہے، بندہ ہوتی موت مانگتا ہے اللہ میری بیماری تھا، اور بس اوقات اللہ پاک اولاد نہ دیکھ کے سماتا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے سمجھے ہیں۔ ہاں جس کو چاہے اللہ پاک 5 کرتے ہیں۔ ماں کہنا نہیں واشی ان یکلم اللہ الا وحیا، نہیں ہے کوئی انسان ایسا کہ اللہ پاک کلام کرے اس سے مگر وحی کے ذریعے، اور من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے، اور یرسل رسولا کے بھیجیے اس کو رسول بنا کر، اور یرسل رسولا جب بھیجیے اس کے پاس جو ہے وہ کسی قاصد کو، فرشتے کو، فیوحی بإذنہ ما یشاء، وہ وحی کرتا ہے اپنے، بھیجتا ہے اپنے حکم سے جو چاہتا ہے، انہ علی حکیم، اس اللہ پاک ہے بلند ذات حکمت والی۔ بھائی ہمیں کہ وحی کے طریقے بتا دیے، اللہ پاک بس اوقات اپنا وحی بھیجتا ہے کہ براہ راست اللہ پاک ہم کلام ہوتا ہے، اور بس اوقات جو ہے اللہ پاک پردے کی کچھ سے بات کرتا ہے، اور بس اوقات فرشتے کو بھیجتا ہے، تو یہ سب وحی کے طریقے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا،
اسی طرح ہم نے بھیجی آپ کی طرف ایک فرشتہ کے ذریعے اپنے حکم کے. ما کنت تدری مل کتاب، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، بلکہ ایمان، اور ایمان کیا ہے. ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، لیکن ہم نے ٹھہرایا اس کو روشنی، ہم رہنمائی کرتے ہیں چاہتے میں عبادنا بندوں میں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. صراط اللہ الذی، یہ اللہ کا وہ راستہ ہے، یہ اس اللہ کا راستہ ہے، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس کے لیے ہے وہ سب کچھ آسمان میں ہے. اللہ کی وجہ سے لوگ بے شک اللہ کی طرف لوٹتے ہیں خاص. آپ وہی بچے کتاب نظر کی. اس سے پہلے آپ جانتے نہیں کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے آپ کے پاس ایمان نہیں تھے، آپ ایمان کو جانتے نہیں، یہ مطلب نہیں. جو ایمانیات اور اس کے اعتقاد تفصیلی اللہ پاک نے بعد میں نظر کیے، اور جو کتاب آپ پر اللہ پاک نے نظر کی اس کی تفصیلی احکام، ہم یہ پہلے یہ نہیں جانتے تھے. اب اللہ پاک نے وحی بھیجی اور آپ کو اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے. نبی کسی دور میں نعوذ باللہ کافر جو ہے وہ نہیں ہوتا. نبی کافر کیوں ہوگا؟ نبی بدیشی مومن ہوتا ہے. لیکن بات ہے کہ وہ تفصیلات جو ایمان کی بیان کی وہ آپ کو پہلے بتا دیں. وہ بیان وہ کتاب جو اللہ پاک نے آپ کو اتاری، پہلے اس کی تفصیل یا احکام آپ کو پتہ نہیں تھے. اگر جو ہے وہ شریعت کے بنیادی نظریات ہو تو ہر نبی کو پہلے پتہ ہی ہوتے ہیں. سورہ شورا مکمل ہوئی اور 6 کو مکمل ہوئے جو ہے وہ 25ویں دیکھیں 7واں کو شروع ہو رہا ہے. آگے سورہ زخرف شروع ہو رہی ہے. زخرف یہ اللہ پاک نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا بھی. ہاں جی، سونے کے اللہ پاک جڑے ہوئے محلات بنتے کو عطا کرے گا. سورت کا نام اس لیے زخرف ہے. حامیم اس کا حقیقی معنی اللہ جانتے ہیں. والکتاب مبین، قسم ہے واضح کتاب کی. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنَ عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے بنایا ہے اس کو قرآن عربی زبان کا. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک لوح محفوظ میں ہمارے پاس کو بڑی اعلیٰ اور حکمت والی کتاب ہے. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، یعنی کیا آپ بیان کرتے ہیں، أَفَنَضْرِبُ، کیا ہم بیان کرتے ہیں جی آپ کے سامنے اس قرآن کو موڑ کر، اب کنتم مسرفین، یہ کہ تم ہو ہاتھ سے پڑھنے والے لوگ. کیا آپ پھیر دیں کہ تمہاری طرف سے اس کتاب کو موڑ کر اس وقت سے کہ تم جو ہے وہ ہاتھ سے گزرے ہوئے لوگ، ہاتھ سے پڑے ہوئے لوگ. اللہ پاک اتنا فرماتے ہیں اور وہی نظر کرتے ہیں اور اس میں ہدایت کا سامان بھیجتے ہیں. ایسے پکڑ نہیں کرتے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ، کتنے بھیجے ہم نے نبی فِي الْأَوَّلِينَ، پہلے لوگوں میں. وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍّ، نہیں آیا کہ بس کوئی نبی إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. وَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، بس ہم نے ہلاک کیا، ہم نے ہلاک کیا ان کو، سخت قسم کا ہلاک کرنا. یا ہم نے ہلاک کیا ان لوگوں جو ان سے کیے، منہم یہ زمین لوٹ رہی ہے کفار کی طرف. ہم نے ہلاک کیا ان کو جو ان سے بھی زیادہ سخت تھے. یعنی مشرکین مکہ کو مشکل طاقت کے اعتبار سے ہم نے ان سے پہلے اور بھی لوگ جو ہے طاقت میں بہت سخت تھے، ہم نے ان کو ہلاک کیا. مثل الاولین، اور گزر چکی پہلوں کی مثال. والا انسان تھا من خلق السماوات والارض، اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، ضرور کہیں گے خلقهن العزیز الحکیم، عزیز العلیم، وہ کہیں گے پیدا کیا ان کو زبردست جاننے والی ذات نے. الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ وہی ہے جس نے بنایا تمہاری زمین کو بچھونا. وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس نے تمہارے لیے راستے. لعلکم تہتدون، راہ پاؤ. زمین پیدا کی، اچھا روڈ، اسمندری روڈ، موٹر وے، یہ راستے سارے تاکہ اپنی منزل تک پہنچ.
والذی نزل من السماء ماء بقدر، اللہ وہ ذات اتارتا ہے آسمان سے پانی ہاں جی ناپ کر، فانشرنا به بلدۃ میتا، پھر ہم اس کو اٹھاتے ہیں مردہ شہر کی طرف، کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ، اس طرح وہ شہر جو مردہ ہوتے ہیں بارش آتی ہے تو وہ وہاں کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، اس طرح تب تم مرو گے، تمہیں بھی زندہ کرے گا، تمہیں بھی نکالے گا قبروں سے۔ والذی خلق الازواج کلها، اللہ وہ ذات جس نے پیدا کیے جوڑے سارے کے سارے، وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون، فرمایا بنائے اس نے تمہارے لیے کشتیاں اور جو پائے جن پر تم سواری کرتے ہو، تستووا علی ظہورہ، تاکہ تم ٹھیک طریقے سے ان کی پیٹھ پر سوار ہو، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو، جس طویتم علی، جب تم اوپر اچھی طرح سوار ہو جاؤ، وتقولوا، اور کہو سبحان الذی سخر لنا هذا ما كنا له مقرنین، اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع کر دیا اس سواری کو، ہم تو نہ اس کو اپنے قابو میں کرنے والے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہمیں چھپائے یہ جانور سواریاں اللہ پاک نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، جب ان پر سوار ہو تو پھر یہ کہہ لیا کرو کیڑی سفر کی دعا دسی ہے، سفر کی دعا، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین، اس کا معنی ہے اللہ اے سوائے ساڈے تابع کرتا، یہ ساڈے حکم کے مطابق چل دیا، چلانے چل دیا، روک دیا، ہاں جی تیرا شکر ہے، تو وگرنہ ہم تو اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے، جڑی سواریاں ہیں گیا ہاں جی، ادھر گاڑی کی بریک فیل ہو جائے ٹانگ پھاڑ کے دکھاؤ، ادھر گھوڑا جتنے سواری کرتے ہو ہاں جی، اگر اللہ بھی نہیں ہو تو اڈے تابع کرتا، نہیں تو اتنی طاقت ہے گی تھی بیٹھو تو ہمیں چپ کو تھلے مار، اللہ پاک نے کن چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے ہاں جی ایک حصہ مقرر کر لیتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے ایک حصہ، ان الانسان لکفور مبین، بس انسان جو ہے وہ بہت بڑا واضح ناشکرا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور ٹھہرائی اللہ پاک نے، نہ ٹھہرائی انہوں نے ہر طرح کے واسطے اولاد، جزء ہوتے ہیں بہتر یہ کلمہ، اور ٹھہرائی ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس کے بندوں میں سے ایک حصہ یعنی اولاد، یعنی یہ جو اپنا کافر ہیں تو جن لوگوں نے کیا کیا کہ نعمت اللہ ہی کھاتے ہیں اور سمجھا کہ جس طرح ہم محتاج ہیں لوگوں کے تو اللہ محتاج ہے اولاد کا، تو اس لیے انہوں نے اللہ پاک کے بارے میں اولاد کا درجہ کر لیا، جس طرح کے مشرک عمر کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے، تو انہوں نے ٹھہرا لیا ہے اللہ کے بندوں میں سے ایک حصہ اولاد کے طور پر اللہ کے لیے، ہاں جی، حالانکہ انسان بڑا ناشکر ہے، اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، ہاں جی، اللہ پاک کی ذات کو اولاد کی کیا ضرورت، اولاد تو وہ مانگتا ہے جس کو مستقبل میں کمزور ہونا ہے، اس کو سارے کی ضرورت ہے، اللہ پاک کے دوسروں کو سہارا دینے والے اس کو اولاد کیا ضرورت ہے۔ تو یہ ایک رکوع کمل ہوا سورہ زخرف کا، آگے اگلی مجلس میں دوسرا پڑھیں گے، 7 رکوع کمل ہوئے 25 پارے کے، آگے ہم پارہ